میرے سماج میں رہنے والے لوگوں اپنے سماج کو کس طریقے سے بناؤ گے؟ یہی وجہ آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے. کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں. مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے کے باوجود ایک اور مقدمہ ٹھک جائے میرے اوپر. آئے بنارس والوں، تمہارے علاقے کی لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے رشتے قائم کر رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. 80 گھاٹ پر جا جا کر وہ بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مل رہی ہیں. اپنے سماج کو اس طریقے کا بنانے کے لیے اے بنارس کے ساہوکاروں تمہارا بھی ہاتھ ہے، اس سماج کے چودھریوں تمہارا بھی حال ہے. ان کالجز اور یونیورسٹیوں میں ننگا ماحول اور اپنی لڑکیوں کو بالکل آزادی کے ساتھ آزاد چھوڑ دینا، اکیلے اسکول بھیجنا اور اکیلے کالج سے لانا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے اب روئیے مت. جو ماحول آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے اس ماحول کا اثر ہے. جب غلاظت کا ماحول ملے گا تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، اس دور سے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو گزرنا پڑے گا، اور آئے ان بیٹیوں کے ماں باپ کو میں رونا پڑے گا، لیکن رو کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری تنظیمیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایسا کرنے والے غیر مسلم لڑکے کو 2.5 لاکھ 5 لاکھ کا چیک دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو گھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ کے گھر کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی، جائے گی، نکاح کرے گی. ایک تو بچوں کا ماں بننے کے بعد اس کو وہاں سے دھتکارا جائے گا. ارے جو قوم آج تک اپنے ہی دلت سماج کو مقام و مرتبہ نہ دے سکی ہو، اپنی برادری کے لوگوں کو مقام و مرتبہ نہ دے سکی ہو، اس کو مندر میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پوجا کرنے کی اجازت نہ دے سکی ہو، میرے بھائیوں کو قوم تمہاری بیٹیوں کو کیسے اپنائے گی؟ 2 بچوں کی ماں بنا کر اس کو بھگا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. ادھر آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے دروازے بند کر چکے ہوں گے، کیونکہ بھگ گئی، ہم سے گئی، جگ سے گئی. ہم نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے. میں اس کے لیے مر گیا، وہ میرے لیے مر گئی. اب آپ کی بیٹی ادھر کی بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ اپنے سماج کو جگہ نہیں دے سکے تو تمہاری بیٹیوں کو کیا جگہ دیں گے؟ اب اس بیٹی کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو زہر کھا کے مر جائے، آتم ہتیا کر لے، یا کسی طوائف کے چکلے اور کوٹھے پہ جا کر اپنا جسم فروش بن جائے اور اپنا جسم کو بیچنے لگے. میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، اس سازشوں کو کب سمجھو گی؟ ابھی جوانی کے جذبے اور جوش میں تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک دن تمہیں نظر آئے گا، پچھتاؤ گی. اور اس وقت مولانا جرجیز کے جملے کبھی یوٹیوب پر سنتے سنتے تمہارے کانوں میں بھی گزر جائیں گے اور چیخ اٹھو گی، کاش اس وقت میں نے سمجھداری سے کام لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایسی کتنی لڑکیوں کی داستانیں میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، جو اب نہ گھر کی رہی، نہ گھاٹ کی، نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی رہی، نہ ان کے گھر کی. ایسی کتنی لڑکیاں ہیں میرے بھائیوں جو طوائفوں کے چکلوں پر اور اڈوں پر بیٹھ کر اپنی جسم فروشی کے دھندے میں اتر گئی ہیں.